بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا 5واں ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ جانور ہیڈنگ ہے اس کا۔ حضور کی وفات کے بعد حضور کی چیزوں کے بارے میں زمین، ترکہ، جانور، ساری چیزوں پر ڈسکس ہو رہی ہے کہ وہ کیسے تقسیم ہوئی۔ تو آج کا یہ 5واں اور آخری ویلاگ ہے، ہیڈنگ ہے جانور۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جانور۔ ارباب سحر نے آپ کے اسب، خاصہ اور مویشی اور دواب کی تفسیر اس طرح لکھی ہے جس سے ایک والی یہ ملک کے استبل اور دواب خانہ کا دھوکہ ہوتا ہے۔ طبری نے ان تمام جانوروں کے نام اور حالات تفصیل سے لکھے ہیں۔ اگر وہ قابل اعتبار ہوتے تو حقیقت میں نہایت دلچسپ تھے، لیکن اس کے متعلق طبری کی جس قدر روایتیں ہیں سب بلا استثناء واقعی سے ماخوذ ہیں۔ پچھلے مصنفین جن میں بڑے بڑے محدثین ہیں، مثلاً یامری، مغتلائی، حافظ عراقی وغیرہ نے بھی یہ تفصیل لکھی ہے، اور چونکہ یہ مصنفین اکثر سلسلہ سند نہیں لکھتے تھے، اس لیے اکثر لوگ ان کے مستند ہونے کی بنا پر اس واقعہ کو صحیح خیال کرتے ہیں، لیکن جب تفتیش کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے تمام روایتوں کا سلسلہ واقعی سے آگے نہیں بڑھتا۔ حضرت عائشہ کی روایت اوپر گزر چکی ہے۔ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا ولا درہما ولا بعیرا ولا شاۃ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ اونٹ، نہ بکری۔ صحیح بخاری الجہاد کتاب میں عمر بن حوارث ام المومنین جویریہ کی بھائی تھے سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں چھوڑا بجز اپنے سفید خچر اور ہتھیار، اور ایک زمین کے جو وقف عام ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان روایتوں سے معلوم ہوگا کہ متروکات خاصہ میں صرف ایک جانور تھا۔ ان صحیح اور مسلم روایات کے ہوتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباب اور دواب کی اتنی بڑی فہرست جو طبری وغیرہ نے درج کیا ہے، اور جو ایک تاجدار سلطنت کے شایان حال ہے، کیوں کر تسلیم کی جا سکتی ہے؟ حدیث سیاح کے اس تقرار سے اس قدر ضرور ثابت ہوتا ہے کہ عمر بن حوارث کی مختلف فہرست سے زائد چیزیں بھی آپ کے قبضے میں آئیں، لیکن اس سے عمر کی روایت پر اثر نہیں پڑ سکتا، کیونکہ عمر صرف اس بات کے مدعی ہیں کہ وفات کے وقت یہی سرمایہ تھا۔ ممکن ہے یہ چیزیں وفات سے پہلے آپ نے حسب عادت ہبہ یا خیرات کر دی ہوں۔ بہرحال از روئے روایات صحیحہ مختلف اوقات میں حسب ذیل جانور آپ کے دائرۂ ملک میں آئے۔ لخیف، ایک گھوڑا جو ابی بن عباس کے باغ میں بندھا تھا، بخاری نے کتاب الجہاد میں اس کا ذکر کیا ہے۔ افیرہ، ایک گدھا تھا۔ اوپر لخیف ایک گھوڑے کا ذکر ہے، نیچے افیرہ ایک گدھا تھا۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ حضور اکرم نے مجھ کو اپنے ساتھ اس پر بٹھایا تھا۔ ازبہ و قصوہ، نہایت تیز اونٹنی تھی۔ قصوہ بھی اسی کا نام ہے۔ طبری سن 1784 میں ہے کہ اسی کو آپ نے ہجرت کے وقت حضرت ابوبکر سے خریدا تھا، اور اسی پر سوار ہو کر آپ نے ہجرت فرمائی تھی، اور مدینہ پہنچ کر حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ حجۃ الوداع کا خطبہ بھی آپ نے اسی کی پشت پر دیا تھا۔ یہ ہر مارکہ میں بازی لے جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک بدو باہر سے آیا، اس کی سواری میں ایک اونٹ تھا جو ابھی جوان بھی نہیں ہوا تھا۔ ازبہ کا اس سے مقابلہ ہوا اور وہ آگے نکل گیا۔ صحابہ کو ملال ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خدا کا فرض ہے کہ دنیا کی کوئی چیز جب سر اٹھائے تو اس کا پست کر دے۔ تیہ، دلدل، جس کا ذکر اکثر روایتوں میں ہے، اس خچر کا نام ہے جس کا ذکر عمر بن حویرث کی روایت میں ہے۔ چنانچہ بخاری کے شارحین نے
تصریح کی ہے کہ یہ خچر مکوکس مصری نے آپ کو تحفے میں بھیجا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ابن علماء رئیس العلا نے بھی آپ کو ایک سفید خچر غزوہ تبوک کے موقع پر دیا تھا۔ غزوہ حنین میں جس قدر سفید خچر آپ پر سوال غزوہ حنین میں جس سفید خچر پر آپ سوار تھے وہ فروہ بن نفاسہ جزامی نے ہدیہ بھیجا تھا۔ ارباب سحر نے اس خچر کو دلدل سمجھا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ صحیح مسلم میں اس کی تصریح موجود ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ آج کے تو 5 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے، کل نیا ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش ہوگا جس کا نام ہوگا اصلہ، پہلا ویلاگ ہوگا اصلہ۔ تو آج کے 5 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے، اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔